اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کل ہم نے آپ کی خدمت میں امام مہدی علیہ السلام کے پہلے سفیر حضرت عثمان بن سعید عمری کے حالات و واقعات پیش کیے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغریٰ میں ان کی طرف سے مقرر کیے جانے والے دوسرے سفیر حضرت محمد بن عثمان عمری کے حالات پیش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے غیبت صغریٰ میں مقرر کیے جانے والے 4 سفیروں میں سے دوسرے سفیر ہیں۔ انہوں نے ابتدا میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل کی حیثیت سے اور بعد میں آپ کے سفیر کے طور پر 40 سال تک کام کیا تھا۔ ابو جعفر 11ویں امام کے دور سے ہی اپنے والد عثمان بن سعید عمری کے معتمد خاص تھے، اور عثمان بن سعید کی وفات کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کے سفیر خاص کے طور پر متعین ہوئے۔ شیخ طوسی کی روایت کے مطابق سفیر اول کا انتقال ہوا تو ابو جعفر نے میت کے مراسم ادا کیے، انہیں غسل دیا اور تکفین و تدفین کا اہتمام کیا۔ ناظرین، ان دوسرے سفیر کا نام محمد ہے، اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ وہ پہلے سفیر عثمان بن سعید کے بیٹے ہیں۔ ان کی کنیت ابو جعفر ہے، اور ان کے لیے حدیث میں کوئی دوسری کنیت بیان نہیں ہوئی۔ ماخذ میں ان کے لیے کئی القاب نقل ہوئے ہیں۔ انہیں کبھی عمری کہا جاتا ہے، اور زیادہ تر کتب رجال و حدیث میں انہیں اسدی کا لقب دیا گیا ہے، اور یہ ان کے اور ان کے والد کے قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہے، اور کبھی ان کا تذکرہ کوفی کے طور سے بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، شیخ طوسی اپنی کتاب الغیبت میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ عمری یعنی عثمان بن سعید اور ان کے بیٹے محمد بن عثمان دونوں موثق اور قابل اعتماد ہیں۔ وہ جو کچھ تمہیں پہنچاتے ہیں میری طرف سے ہے، اور جو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں میری ہی طرف سے کہتے ہیں، بس ان کی بات سنو، کیونکہ دونوں میرے قابل اعتماد ہیں۔ ناظرین، ابو جعفر کو اپنے والد کی رحلت پر امام مہدی علیہ السلام کی جانب سے تعزیتی خط موصول ہوا، جس میں آن جناب نے ان کے والد کے انتقال پر ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تھا، اور بتایا تھا کہ اب انہیں اس منصب پر مقرر کیا گیا ہے۔ ناظرین، امام کے بعض عمومی وکلاء کو محمد بن عثمان کی تقرری کے بارے میں شکوک و شبہات تھے۔ غالباً ان کا یہ خیال تھا کہ سفیر اول نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر سفیر نامزد کر دیا ہے، اور یہ امام کی طرف سے نہیں ہے۔ اس معاملے میں شک کرنے والے افراد میں ابو محمد حسن شریع، محمد بن نصیر نمیری، احمد بن ہلال عبرتائی، ابو طاہر محمد بن علی بن بلال، ابو بکر محمد بن احمد بن عثمان المعروف ابو بکر بغدادی، جو محمد بن عثمان کا بھتیجا تھا، اسحاق احمر باقتانی، اور حسین بن منصور حلاج تھے۔ بہت سی روایات میں منقول ہے کہ حسین بن منصور حلاج نے بھی امام کے نائب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جو کہ غلط تھا، گو کہ وہ صوفیاء کے مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور امامیہ کے ساتھ ان کا کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ ناظرین، شیخ طوسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں ہی تحریر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو جعفر محمد بن عثمان عمری فقہ میں صاحب تالیف و تصنیف تھے، اور ان کی کتابیں ان کے بعد تیسرے اور چوتھے سفیر تک پہنچی ہیں۔ ابن نوح سیرافی نے بیان کیا ہے کہ سفیر دوئم ابو جعفر محمد بن عثمان کی کئی کتابیں تھیں جو انہوں نے فقہ میں تصنیف کی تھیں، اور انہوں نے ان کتب کے تمام مندرجات امام حسن عسکری علیہ السلام، امام زمانہ، اپنے والد عثمان بن سعید، اور انہوں نے امام ہادی اور امام حسن عسکری سے نقل کیے تھے۔ ناظرین، سفیر دوئم کی کتب میں سے ایک کتاب کا نام الاشربہ تھا۔ ام کلثوم بنت محمد بن عثمان کہتی ہیں کہ یہ کتاب محمد بن عثمان نے اپنے جانشین حسین بن روح نوبختی، جو امام زمانہ کے تیسرے سفیر تھے، وہ وصیت کرتے وقت ان کے سپرد کر دی تھی، اور یہ کتاب ان کے پاس تھی۔ پھر انہی ام کلثوم کے فرزند ابو منصور کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ کتاب تیسرے سفیر سے
ابو الحسن سمری جو کہ چوتھے سفیر تھے ان کو ملی تھی۔ ناظرین، اس بات کے باوجود کہ ابو جعفر محمد بن عثمان کو ابن ہلال، بلالی اور ابن نزیر جیسے جھوٹے وکلاء کی وجہ سے مسائل کا سامنا تھا، وہ وکالت کی تنظیمی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے تھے اور امامیہ کے درمیان ان سرگرمیوں کو وسعت بھی دیتے رہتے تھے۔ وہ اسی حال میں سفیر اول کے اقدامات کو جاری رکھے ہوئے تھے اور امامیہ کے خاص معتمدین کے لیے امام غائب کا وجود ثابت کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ وہ امامیہ کے درمیان اس عقیدے کو ترویج دے رہے تھے کہ غیبت اللہ کے ارادے سے وقوع پذیر ہوئی ہے، اور سابقہ ائمہ کے ارشادات اس حقیقت کا ثبوت ہیں، اور یہ کہ وہ امام زمانہ کے سچے اور اصل وکیل و سفیر ہیں۔ نیز وہ عباسی حکمرانوں کے ظلم و ستم سے دور رہ کر نائب اول کے نقش قدم پر عمل کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ چنانچہ جیسا کہ سفیر اول عثمان بن سعید عمری نے عباسی حکمرانوں کو قائل کر لیا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی فرزند نہیں ہے، بالکل اسی طرح ابو جعفر محمد بن عثمان نے اسی راستے پر گامزن ہو کر عباسیوں کے اس خیال کو مزید پختہ کیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام بغیر جانشین کے اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ انہیں امید تھی کہ یوں حکومت اس بات پر یقین کر لے گی کہ مزید کوئی تحریک نہیں چلے گی، کیونکہ امامیہ کا اب کوئی امام نہیں رہا جس کے گرد لوگ اکٹھے ہوں اور خروج کریں یا ہدایت پائیں، اور یوں عباسی حکام شیعان اہل بیت کے خلاف اقدامات میں سست پڑ گئے اور ظلم و ستم میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ ناظرین، امام غائب علیہ السلام کے سلسلے میں ابو جعفر کے معاملات و خیالات کچھ ان روایات میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ بنی ہمدان کے ایک شخص قلانسی نے ابو جعفر سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے جانشین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، لیکن تمہارے درمیان ایک جانشین چھوڑ گئے ہیں جس کی گردن یوں ہے۔ پھر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے امام زمانہ علیہ السلام کی گردن کی ضخامت بتائی اور حاضرین کو سمجھایا کہ امام زمانہ علیہ السلام سن بلوغت کو پہنچ چکے ہیں۔ شیخ صدوق سے مروی ہے کہ مشہور و معروف عالم عبداللہ بن جعفر حمیری نے ابو جعفر محمد بن عثمان سے امام حسن العسکری علیہ السلام کے فرزند کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ان کو بھی اسی طرح ہاتھ کے اشارے سے ہی سمجھایا۔ علاوہ ازیں ابو جعفر نے ایک دوسرے موقع پر کچھ اس طرح سے جواب دیا کہ صاحب الامر ہر سال مناسک حج میں شرکت کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو پہچانتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی انہیں پہچانتے ہیں۔ پھر ابو جعفر محمد بن عثمان علیہ السلام کا کہنا ہے کہ میں نے امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا جو خانہ خدا کا پردہ پکڑے ہوئے تھے اور دعا فرما رہے تھے، خدا بندہ تو میرے دشمنوں سے میرا انتقام لے۔ ناظرین، اس کے باوجود کہ ابو جعفر نے امام زمانہ علیہ السلام کا وجود ثابت کر دیا تھا، لیکن لوگوں کو تنبیہ کرتے رہتے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام جاننے پر اصرار نہ کریں، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب عباسی حکام مطمئن ہو چکے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جانشین کے بغیر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن اگر انہیں امام زمانہ کے وجود اور نام کا علم ہو جاتا تو اس سے ان کا شک دوبارہ یقین میں بدل جاتا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی فرزند بھی ہے۔ اس پر وہ تلاش و جستجو کرتے اور امام مہدی علیہ السلام اور ان کے وکلاء کو جانی خطرہ لاحق ہو جاتا۔ ناظرین، ابو جعفر محمد بن عثمان اسی روش پر دوسرے وکلاء کو بھی ہدایات دیا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ محمد بن عثمان نے اپنے وقت وفات کی پیش گوئی وفات سے 2 ماہ قبل ہی فرما دی تھی۔ ابو الحسن علی بن احمد دلال قمی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں ابو جعفر محمد بن عثمان کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے سامنے ایک لوح یعنی تختی رکھی ہوئی ہے جس پر وہ نقش بنا رہے ہیں اور قرآنی آیات لکھ رہے ہیں اور حاشیوں میں ائمہ طاہرین کے نام لکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ لوح کیا ہے؟ فرمایا یہ میری قبر کے لیے ہے جس میں مجھے لٹایا جائے گا، اور فرمایا میں ہر روز قبر میں داخل ہوتا ہوں اور ایک جز قرآن تلاوت کرتا ہوں، یعنی قرآن کا ایک پارہ پڑھتا ہوں اور پھر باہر آتا ہوں۔ ناظرین، راوی ابو علی کا کہنا ہے کہ ایک دن محمد بن عثمان نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی قبر کے پاس لے گئے
اور اپنی قبر مجھے دکھائی اور کہا کہ میں فلاں سال کے فلاں مہینے کے فلاں دن کو وفات پاؤں گا اور خدا کی جانب روانہ ہوں گا اور اس قبر میں مدفون ہوں گا اور یہ لوح بھی میرے پاس ہوگی۔ میں وہاں سے باہر آیا اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا میں نے لکھ لیا اور ہر وقت اس سانحے کے انتظار میں تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ابو جعفر محمد بن عثمان بیمار پڑے اور آخر کار اسی سال کے اسی مہینے کے اسی دن کو وفات پا گئے جس کی انہوں نے پیشگوئی فرمائی تھی، اور پھر اسی قبر میں مدفون بھی ہوئے۔ ناظرین، ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری نے سن 305 ہجری کے ماہ جمادی الاول کے آخر میں وفات پائی۔ ان کا مزار مقدس ان کی ماں کی قبر کے پاس کوفہ کے راستے میں اس جگہ پر ہے جہاں ان کا گھر تھا۔ یہ جگہ بغداد کے مغرب کی جانب ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد لی گئی وہ یہ ہیں: غیبت طوسی، رجال النجاشی، تنقیح المقال مامکانی، صدوق کی کمال الدین، ابن اسیر کی الکامل، کلینی کی الکافی، تاریخ سیاسی غیبت جاسم حسین، مورخ اربلی کی کتاب کشف الغمہ، بہار الانوار مجلسی، تاریخ طبری، امی کی مقالات والفرق، نوبختی کی فرق الشیعہ، اور صدر موسوعہ الامام المہدی تاریخ الغیبت الصغریٰ۔ ناظرین، ہمیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کے باقی 2 وکلاء اور سفراء کے حالات ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔